یہ اس قسم کے وسوسے جو ہوتے ہیں، یا وسوسہ ڈالتا ہے شیطان یا انسان ہے، یعنی کہ جن یا انسان۔ شیطان تو خیر ایک مخلوق نہیں ہے، وہ ایک جبلت ہے۔ تو ایسے واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ہو جایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ دنوں سے نا مجھے اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑے ہی برے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی۔ آپ نے فرمایا تو یہ پڑھا کر، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ ہے علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی کوئی ٹکوسلا دے یا تویز دے تو سمجھے دنیا کا سب سے بیکار ترین علاج وہ جو نبی سے ہٹ کر کیا جائے۔ ایک چیز کا علاج موجود ہے، کتنا بڑا یہ ہے۔ دوسری یہ بات کہ اگر اس بندے کو اس وسوسے سے دل کو، ذہن کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے، اس کو ڈبل ٹرپل اجر مل رہا ہے۔ اللہ کیونکہ جانتا ہے۔ دیکھیں زیادہ تر جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہاں جی، اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بتائی، پہلے لفظ حدیث کے آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کو اللہ ہی مانوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی مانوں گا، نہ کہ اللہ کے ایکول کر دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیونکہ آج تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا نا ہم نے، جو اللہ کی صفاتیں تھیں وہ ہم نے غیر اللہ کے نام پر کر دی۔ ایسا ہے نا؟ تو غور سے سمجھے اس علاج کو۔ سب سے پہلے یہ فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتا رہے ہیں جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے زیر تربیت ہے، جو آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو علاج یہ بتا رہے ہیں کہ تو یہ پڑھا کر، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہاں شیء قدیر نہیں کہا، یہ سورہ حدید کی آیات ہیں۔ یہ جو ہے نا هو الاول والآخر، اول آخر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب یہاں پر یہ لفظ ایسے ہیں کہ اگر میں اس کو سمجھ کے پڑھوں گا تو یہ چند منٹوں، چند سیکنڈوں میں میرا علاج ہو جائے گا۔ اگر میں رٹا لگاؤں، آج میں تسبیح پکڑ کے اتنے 1000 بار، اتنے 20 بار، 50 بار، 1000 بار، تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ اتحیات پڑھتے ہیں، دیکھیں نماز کو اللہ توفیق دے کہ ہم ترجمے کے ساتھ یاد کی ہو، ہمیں پتہ چلے، کیونکہ نماز گفتگو ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ مومن کی معراج ہے نا۔ تو جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے ہونا پتہ چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں اتحیات پڑھتا ہوں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں، میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ کس کو کہہ رہا ہوں، کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں، اتحیات ایک ایسی دعا ہے، اس کو یہ درود بھی ہے، یہ اللہ اور نبی کے درمیان کی گفتگو ہے۔ کیونکہ مومن کی معراج ہے نا، پھر ہمیں اللہ نے ہر نماز میں گفتگو کرنے کے لیے جب کہہ جو دیا مومن کی معراج ہے، تو جب میں یہ کہتا ہوں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی زبانی، جسمانی، ہر قسم کی تعریف کے لائق، تو اس کے بعد میری نظر میں کچھ اور ہونا نہیں چاہیے۔ یہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں نا، اللہ سے ہم کلام ہوں نا، نماز اللہ سے ہم کلام ہے نا۔ کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کبھی میں نے اللہ سے باتیں کی؟
یا یہ تمنا ہوئی کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے؟ ہمیں وہ چیزیں بتائی گئیں اس میں بھی مکس کر کے جس سے ہم آج بے راہ روی کا شکار ہیں مسلمان پوری دنیا میں۔ یقین جانے میں رات کو ایک قرآن کی آیت پر غور کر رہا تھا، جیسے ہمارے ذہن میں خوشخبری ہے نا کہ اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے، ہیں جی، تو اللہ پاک نے یہ ساری خوشخبریاں جو ہے نا ہماری نکال دی، ہاں بچائیں گے، لیکن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس سے سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، ہیں جی۔ اور قرآن یہ ہماری ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج میں دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے نہ ڈرتا ہوں، نہ زبان سے کسی سے دھوکہ کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ کون پوچھے گا مجھ سے؟ او اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نا۔ یقین جانے وہ آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 نمبر سورہ، آیت نمبر 30۔ نبی علیہ السلام اللہ سے شکایت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے۔ میں نے کوشش کی، بس اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر میں نے یہ نشانی لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وقال رسول یا ربی ان قومی تخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، آیت نوٹ کرو۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج بڑے بڑے گروہ، بڑے دعویٰ کرنے والے ہم کروڑوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن قرآن کی ترغیب نہیں دیتے وہ کہ قرآن کو بھی سمجھو۔ میں آپ مجھے کوئی بتائیں کوئی جو قرآن کی طرف بلاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو کافروں سے آگے لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، وہ قرآن و حدیث پر بیان کرتا ہے، اتنا کافر اس کا دشمن نہیں جتنا مسلمانوں کے گروہ دشمن ہے اس کے۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی ہے، وہ قرآن کی طرف بلاتی ہے، حدیث کی طرف بلاتی ہے، اس کے بارے میں بھی بک ایسے ایسے گروہ نے لکھی جن کا دعویٰ ہے کہ اسلام کے مامے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن ترغیب دیتا ہے، قرآن خود رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا اس کو 700 نفل کا ثواب ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، سمجھی، اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے، تو بیٹھے بٹھائے ہمیں کتنا ثواب ہوا؟ 700 نوافل کا۔ اگر روزانہ ہم ایک قرآن کی آیت کو سمجھیں، 30 آیات ہوتی ہیں، تو وہ 30-29 آیات والی جو سورہ ہے نا، سورہ ملک، اتنا بڑا یہ فائدہ دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اور آپ نے اس کو پڑھنے کو، رات کو پڑھنے کی ترغیب دی کہ سورہ ملک کو پڑھ کے سویا کرو۔ یہ قبر کا عذاب اگر پاؤں کی طرف جائے گا، یہ ادھر کھڑی ہو جائے گی، سر کی طرف آئے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، رحمت العالمین ہے، وہ ہمیں خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور ہمیں ڈرایا بھی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے خود فرمایا نا کہ آپ بتا دیں، پہلے اپنی تعریف بیان کی، کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاعراف کی سورہ غالباً 188 ہے، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک نفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ میری بات اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آج تو ہے نا، فلاں پیر نے ایڑی ماری تو پہاڑ کو روکا ہوا ہے، تو فلاں نے سمندر کو تپھا مارا تو اس نے روکا ہوا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
تمہیں قرآن کی طرف کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، جبکہ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اس کو سمجھے، اس میں غور کرو، اس کو سمجھو، میں نے اس کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ کوئی، خالی مسلمان نہیں، کوئی جن و انس جو اس کو سمجھے۔ اور یہ ایسی بابرکت چابی ہے جو آدمی کے سینے کو کھول دیتی ہے۔